ایک بزرگ دریا کے کنارے دنیا سے قدر ہٹ کر کٹیا میں رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک نوجوان گیا جو حق کا متلاشی تھا۔ اس نے سوال کیا کہ بابا جی بتائے، بھلا قرآن پاک پڑھنے سے دل کا غم کیسے اترتا ہے، جبکہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ بابا جی گہرے استغراق میں گم تھے، سنی انسنی کر دی۔ نوجوان نے پھر سوال کیا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے یہی سوال کیا تو بابا جی نے بیدارگی سے اس سے جواب دیتے ہوئے کہا، جا وہاں کونے میں بالٹی پڑی ہے، اس میں سے کوئلے نکال کر رکھ دے اور قریب ہی دریا سے پانی بھر کر لا۔ نوجوان حد ادب کی وجہ سے اپنے سوال کے عجیب جواب پر جھوٹ ہوا، مگر احترام حائل تھا، لہذا خاموشی سے اٹھا اور بالٹی لے کر باہر دریا کی جانب روانہ ہو گیا۔ کوئلوں کی وجہ سے بالٹی باہر سے چمکدار اور اندر سے سیاہ تھی۔ جیسے ہی نوجوان نے دریا سے پانی لیا اور بالٹی اٹھا کر چلا تو یکایک اسے معلوم ہوا کہ بالٹی میں سوراخ تھا، جن سے پانی کٹیا تک پہنچتے پہنچتے سارا بہہ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا، بابا جی نے سارا ماجرا سنا اور کہا، دوبارہ جاؤ۔ نوجوان سمجھ گیا کہ بابا جی کی بات میں ضرور کوئی حکمت ہے، لہذا بالٹی اٹھائی اور پھر چل پڑا۔ دوبارہ پانی بھرا، مگر پھر وہی ہوا کہ سارا پانی پہنچنے سے پہلے بہہ گیا۔ بابا جی نے سنا، لیکن پھر کمال کی لاپرواہی سے کہا کہ جا پھر لا۔ آپ نہ جانے کیوں میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالٹی میں کسی طرح سے پانی نہیں آ سکتا۔ آپ بابا جی مسکرائے اور کہا، ذرا دیکھ بالٹی کو اندر سے کیا، یہ ویسے ہی سیاہ ہے جیسے پہلے چکر میں تم نے اسے دیکھا تھا۔ نوجوان نے بالٹی کو دیکھا اور کہا، نہیں اب تو یہ صاف ہو گئی، اتنی بار پانی جو بھرا ہے اس میں۔ بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا، پانی نہیں پہنچا، لیکن اس کی صفات نے بالٹی کو سیاہ سے مفید کر دیا ہے۔ یہی قرآن پاک کی صفت ہے، پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا۔ اس کی صفات دل کو یوں ہی زنگ سے صاف کر کے اس کے دل میں موجود دنیا داری کے سراغ پہ سارا زنگ بہا کر لے جائے گی۔ آخر میں دل صاف ستھرا دنیا کی علیحشوں سے پاک ہو کر تجھے اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑ دے گا۔ بس یہی تھا تیرے سوال کا جواب۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام ہو، اگر آپ محنت اور سچی لگن سے اس کام کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ